آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، تو اس نسبت سے آج صلح حدیبیہ کے متعلق چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ذی القعدہ کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط خیالات ہیں کچھ ان کا جائزہ لیں گے کہ سن 6 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب سنایا کہ میرے صحابہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے سمیت بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہا ہوں اور بیت اللہ شریف کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور ہم طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت زیادہ خوش ہوئے، اس لیے کہ 6 سال ہو چکے تھے مکہ المکرمہ کو چھوڑے ہوئے، اور وہ مہاجرین صحابہ کرام جو 6 سال سے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کا دل تڑپ رہا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ اب صحابہ کو یہ تو یقین ہو گیا ہم ضرور ضرور عمرہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے یہ اس سال نہیں ہوگا، یہ اگلے سال ہوگا۔ اس بات کا صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، تو یہ خواب پورا تو ضرور ہونا تھا لیکن اس سال نہیں ہونا تھا، یہ اگلے سال ہونا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ عمرے کی تیاری کرو۔ قربانی کے لیے جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے لیے، صحابہ کرام نے بھی لے لیے اور احرام باندھ لیے اور عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جس کو اپنا نائب قرار دیا وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک نابینا صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب بنایا کہ میں جب تک اس سفر سے واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک جو سارے معاملات ہیں وہ یہ دیکھیں گے۔ تو محدثین کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب بنا کر اپنی امت کو بتلا دیا کہ جو معذور لوگ ہیں، خواہ وہ نابینا ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، کسی کے اندر کوئی بھی عذر ہے، اس کو حقیر سمجھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہو سکتا ہے دین کی وجہ سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو اپنا نائب بنا کر اپنی جگہ پر مقرر کر کے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ کوئی نابینا بھی ہے تو اس کو بھی تم عزت کی نگاہ سے دیکھو گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے تو ادھر کافروں کو پتہ چلا قریش مکہ کو، تو انہوں نے 8000 جانباز تیار کر لیے، انہوں نے 8000 نوجوان تیار کیے، اس لیے کہ یہ آئیں گے ان کو ہم مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور ان کو ہم مکے سے باہر روکیں گے اور ان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تو صرف اور صرف عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ جنگی ہتھیار ساتھ لے کے جاتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو احرام باندھ کر جا رہے ہیں اور ساتھ قربانی کے جانور لے کر جا رہے ہیں، ان کا تو جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ اس جگہ پر بیٹھ گئی، اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کی قصوہ اونٹنی تھک گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کو صحابہ کرام نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو، ہم کوئی جنگ وغیرہ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اور کافروں سے عروہ بن مسعود آیا اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو جا کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، کسی کے سردار کا اتنا پروٹوکول نہیں دیکھا، کسی کے ساتھیوں کو اپنے سردار پر جان قربان کرتے ہوئے اس قدر نہیں دیکھا جتنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جتنا میں نے ان کے پیغمبر علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اگر کلی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ صحابہ کرام نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلی بھی کریں، اور جو وضو کا بچا ہوا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگ کر آئے، وہ پانی ہمارے ہاتھوں کے اوپر گرے، اور ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے جسم کے اوپر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے جا کر بتلایا کہ ان کے جانثار تو بہت ہی کمال کے ہیں اور ان کے ساتھی بہت ہی کمال کے ہیں، اور اس نے بتلایا کہ آج تک کسی کے میں نے ایسے جانثار ساتھی نہیں دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو وہاں پر جا کر طواف کریں گے، یہ تو وہاں پر جا کر عمرہ کریں گے، اس لیے کہ مذاکرات جو حرم کے اندر ہوں گے تو پھر عثمان تو طواف بھی کر لیں گے، ہم تو یہاں پر طواف سے بھی محروم بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، فرمایا کہ میں عثمان کے مزاج کو جانتا ہوں، عثمان کبھی بھی ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان کبھی میرے بغیر طواف بھی نہیں کرے گا۔ تو وہی ہوا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو قریش مکہ نے، وہاں کے کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو تم طواف کر سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے سردار کو، ہمارے نبی علیہ السلام کو وہاں پر روک رکھا ہے اور ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے بغیر میں اکیلا طواف کر لوں؟ فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قدر صحابہ کرام کو عشق تھا جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر یہ خبر مشہور ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روک لیا۔
جب روک لیا تو پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ غلط خبر مشہور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، کیکر کے درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی۔ فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور سب صحابہ نے بیعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا، فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی یہ بیعت ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ کو جب اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ساری زندگی نجاست نہیں لگنے دی۔ فرمایا کہ میرا یہ وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ میرا وہ ہاتھ ہے، تو اس ہاتھ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی احترام کرتے رہے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ واقعہ تو بہت لمبا واقعہ سنانے کا وقت بھی نہیں، صرف 2-4 باتیں اس میں سے عرض کرنی ہیں کہ جب یہ معاملات ہوئے تو قریش مکہ کی طرف سے وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ شرائط طے کرنے کے لیے۔ تو شرائط انہوں نے جان بوجھ کر ایسی طے کی، کافروں نے ایسی شرائط رکھی جو مسلمانوں کو پریشان کرنے والی شرائط، یعنی ساری شرائط ہی غلط تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر فرمایا کہ ان کی میں ساری غلط شرائط بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرائط طے کی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہمارا کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے گا مسلمان ہو کر تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان کوئی دین چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ جو شرط تھی یہ بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے والی تھی۔ اور انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ آپ اس سال ایسے ہی واپس چلے جاؤ گے جیسے آئے ہو، پھر اگلے سال آ کر عمرہ کرو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہ شرط بھی پریشان کرنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرمائی۔ تو جب یہ شرائط قبول ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر یہ شرائط قبول کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں۔ فرمایا کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہمارا دین سچا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر ہم اتنی ذلت والی، پریشانی والی شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں یہ جو شرائط قبول کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے قبول کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ شرائط قبول نہ کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میں یہ شرائط قبول کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ہمیں ان شرائط کے اندر بھی بہت بڑی فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس صلح حدیبیہ کے معاملے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی دولت سے نوازا، اور یہ جو شرائط جو مانی، جو بظاہر پریشانیوں والی تھیں، یہ صرف حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو رہنما ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ کئی کام ایسے کر رہا ہوتا ہے جو عوام میں سے، رعایا میں سے کسی ایک کی بھی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں،
اس میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی سمجھ کے اندر نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسے معاملات کے اندر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے کام کہ جو دین کے خلاف نہ ہوں اور کوئی ایسے فیصلے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں صبر والا جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو دینی رہنما ہو، جو دینی رہبر ہو، جو ایسے فیصلے کر رہا ہو کہ جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا، کسی حرام کا ارتکاب نہیں ہو رہا، کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب نہیں ہو رہا، تو ایسے فیصلے جو اس کے رہنما ہیں ان کو ماننے چاہیے۔ اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط قبول کی کہ جو شرائط عوام کی، صحابہ کرام کی سمجھ میں آنے والے نہیں تھی۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایسی شرائط ہوں، ایسے معاملات ہوں کہ جو خلاف شرع نہ ہوں، جو کہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی قوم کا رہنما، کوئی قوم کا لیڈر سارے دین کے خلاف قانون بناتا جائے اور دین کے خلاف فیصلے کرتا جائے، دین کا مزاج کچھ اور ہے، اس کے خلاف کرتا جائے، تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ باتیں بھی ہم پر لازم ہیں کہ ہم مانیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ شرائط تسلیم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ تم اپنے احرام اتار دو، اور فرمایا کہ سر منڈواؤ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کو ذبح کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام جو کہ 6 سال کے بعد، 6 ہجری کے اندر 6 سال کے بعد دوبارہ آئے تھے، تو ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کیسے اٹھیں اور ہم اپنے احرام اتاریں اور ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کیے بغیر، طواف اور عمرہ کیے بغیر ہم کیسے واپس چلے جائیں۔ صحابہ کرام میں یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ، اے ام سلمہ، مجھے اس بارے میں مشورہ دو کہ میں صحابہ کرام کو کہہ رہا ہوں کہ تم احرام اتار دو، تم جانوروں کو ذبح کر دو، تم اپنے سر منڈواؤ، اور عمرہ اور طواف کیے بغیر ہم واپس جانا ہے ہم نے۔ تو صحابہ کرام اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ان کا کیا کیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ خود اپنا احرام اتار دیں، آپ خود اپنے سر کے بال منڈوا دیں، آپ خود جانور کو ذبح فرمائیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کے جانثار وہی کام کریں گے جو آپ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، اپنا احرام اتارا، تو صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر، اقتداء کے اندر یہ سارے کام کیے۔ تو اب صلح حدیبیہ کے مقام سے بظاہر تو بہت پریشانی کے ساتھ واپس لوٹے، لیکن اس واپس لوٹنے کے اندر مصلحت تھی، حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس سفر کی برکت سے، اس دل ٹوٹنے کی برکت سے اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔